ایک دن مجھے ایک لڑکے کا میسج آیا تو میری بات کرتے کرتے اس سے دوستی ہو گئی۔ اس کا نام سلیم تھا اور وہ چندی گڑھ میں جاب کرتا تھا۔ ہم دن رات ایک دوسرے سے فون پر باتیں کرنے لگے اور پھر ایک دن ہماری دوستی پیار میں بدل گئی۔ مجھے اس سے اس قدر شدید محبت ہو گئی تھی کہ اگر وہ کسی دن مجھ سے بات نہیں کرتا تھا تو میرا دل مرجھانے لگتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ میں اس کے بغیر زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک اس کا نمبر بار بار بند جانے لگا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ میں اس کی یاد میں اس کے انتظار میں دن رات روتی اور تڑپتی رہتی، یہاں تک کہ میں ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی۔ پھر 5 مہینے بعد مجھے ایک رانگ نمبر سے میسج آیا۔ مجھے لگا کہ سلیم ہوگا، یہی سوچ کر میں نے اسے رپلائی کر دیا، لیکن وہ کوئی عرفان نام کا لڑکا تھا۔ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ سلیم نہیں ہے تو میں نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ مجھے ہر روز میسج کرنے لگا۔ سلیم کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی پڑ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے عرفان سے دوستی کر لی اور اس سے دن رات سلیم کی باتیں کرنے لگی۔ وہ میری باتیں سنتا اور اس کے بعد مجھے بہت اچھی طریقے سے سمجھاتا۔ اس کے سمجھانے کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ سلیم کو بھولنے لگی اور ڈپریشن سے باہر آنے لگی۔ میرا ڈپریشن بھی کم ہونے لگا اور پھر ایک دن عرفان نے مجھے پرپوز کیا اور میں نے عرفان کا پرپوزل ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ میری ہاں کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے اور پھر ایک دن میں نے عرفان کے ساتھ اپنی لمٹ کراس کر لی۔ گھر واپس آ کر مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر میں نے اللہ سے رو رو کر معافی مانگی اور توبہ بھی کی کہ کبھی ایسا گناہ دوبارہ نہیں کروں گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس گناہ سے میں توبہ کر رہی ہوں وہی گناہ مجھے بار بار کرنا پڑے گا، کیونکہ عرفان انسان نہیں شیطان نکلا۔ ملاقات کے دوران عرفان نے میری بنا کپڑوں والی تصویر بنا لی۔ میں نے جب دوبارہ اس سے ملنے سے منع کیا، وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا کہ اگر میں اس سے نہ ملی تو وہ میری تصویر سوشل میڈیا پر ڈال کر وہ مجھے بدنام کر دے گا۔ تو میں نے مجبور ہو کر اس سے دوبارہ ملنے چلی گئی اور ایسے ہی وہ مجھے بلیک میل کر کے مجھے 6 سال تک استعمال کرتا رہا۔ میں ایک ایسے عذاب میں پھنس گئی تھی جس کی وجہ سے میری زندگی جہنم سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں خود کی جان لے لوں، لیکن جب میں اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتی تھی تو میں رک جاتی تھی۔ تو پھر گھر والوں نے میرا رشتہ کر دیا، میری شادی کر دی، تو مجھے لگا کہ شاید اب میری زندگی سکون سے گزرے گی۔ مگر شادی کے بعد بھی عرفان نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس کا جب دل کرتا تھا وہ مجھے بلیک میل کر کے پیسوں کی مانگ کرتا تھا اور مجھے اسے پیسے دینے پڑتے تھے۔ میں اس سے تنگ آ چکی تھی، اس لیے ایک دن میں نے اس کو مار دیا۔ لوگ مجھے ظالم اور قاتل بولتے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ جیل میں مجھ سے ملنے کوئی نہیں آتا۔ میرے بیٹے کو بھی مجھ سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ سب کا کہنا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے اور ہاں مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ میں نے یہ سب بہت پہلے کر دیا ہوتا، لیکن عرفان کو قتل کرنے کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے۔